العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل کیا لکھا ہے؟ فضل اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں جزم بنایا ہوا ہے، تو کمپوز کرنے والے نے اس کو جزم کے بجائے نقطہ سمجھ لیا. آپ لوگ کمپوز کر رہے تھے، پڑھ پا رہے تھے ہماری تحریر. فصل فی ما ولا ولاۃ وان المشبہات بلیس اعمال لیس اعملت ما دون ان مع بقاء النفی وترتیب ذکر وسبق حرف جر او ظرف کما بی انت معنیا اجاز العلماء. فصل فی ما ولا ولاۃ وان. ھذا فصل مبتدا پوشیدہ ہے، یہ فصل ہے ما اور لا اور لاتا اور ان کے بیان میں. المشبہاتی جو تشبیہ رکھنے والی، جو مشابہت رکھنے والے ہیں، یہ سارے حروف. المشبہاتی جو مشابہت رکھنے والے ہیں، بھی لیسا لیسا کے ساتھ. آپ نے پہلے پڑھا ہوگا ما مشابہ لیسا، یہاں پہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں ما مشابہ لیسا، لیکن یہاں تین چیز اور زائد پڑھ رہے ہیں. لا مشابہ لیسا، لاتا مشابہ لیسا. کسی کو ماریے لات، کہہ دیجیے لات سے ناراض مت ہونا، یہ لیسا کے مشابہ ہے. لاتا ایک لڑکا بول رہا تھا، تکرار کرا رہا تھا، تو دوسرے لڑکے نے دیکھا اس حضرت کو مطالعے میں ہے، اس کو مارا کھینچ کے ایک لات، اور اس کے بعد پھر ایک لات مارا آہستہ. تو سمجھ نہیں پایا کہ تو وہ تکرار کرا رہا تھا، تو بول رہا تھا سوالات. تو اس نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں سوالات، تو سوالات بولنا چاہیے. تو اس کو عملی سبق سکھا دیا کہ سوالات اس کو کہتے ہیں. ایک لات ابھی زور سے مارا میں نے، اور ایک آہستہ جو سوا کے برابر ہو گیا. تو سوالات وہ بتا رہا تھا، سوالات اس کا نام ہے. سوالات سین کے پیش بولا جائے. یہ سوالات، یہ لات ہے نفی کے معنی میں، ما کے معنی نہیں، لا کے معنی نہیں، اور لاتا کے معنی بھی نہیں. یہ تا زائد ہے تاکید کے لیے، اور ان کے معنی بھی نہیں. تو ان مشابہ لیسا، لاتا مشابہ لیسا، لا مشابہ لیسا، ما مشابہ لیسا. ما مشابہ لیسا زبان پہ چڑھا ہوا پہلے سے، لیکن یہ تینوں حروف بھی لیسا کے مشابہ ہیں، لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں. لیسا زید قائما، تو ما زید قائما، لا زید قائما، لاتا زید قائما، ان زید قائما. لیسا کے مشابہ ہیں تو لیسا جیسا عمل کریں گے. اسی کے بارے میں دو شعر پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اس میں تفصیل بھی آئے گی. صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ عمل کرتا ہے، کبھی نہیں بھی کرے گا، کبھی تقدم و تاخر ہوگا، وہ پوری تفصیل سبق میں آ رہی ہے. اعمال لیس اعملت ما، لیسا کی طرح عمل دیا گیا ہے ما کو. اعمال لیسا کا اعمال لیسا، لیسا کے عمل دینے کی طرح. کاف حرف جر حذف ہے،
لیسا کا عمل، لیسا کی طرح عمل دیا گیا ہے ما کو. اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے برائے نوع. جلسۃ القاری، قاری کے بیٹھنے کی طرح. تو اعمال لیسا، لیسا کے عمل کی طرح. اعملت جلست جلسۃ القاری، یہاں اعملت اعمال ہے، تو اعمال مفعول مطلق برائے نوع ہے. اعمال لیسا اعملت ما، لیسا کی طرح عمل دیا گیا ہے ما کو. دون ان، نہ کہ ان. مع بقا نفی، شعر کی وجہ سے ہے بقاء نفی، نفی کے باقی رہنے کے ساتھ. و ترتیب، و مع ترتیب مراد ہے. مع بقا نفی و مع ترتیب، نفی کے باقی رہنے کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ. ذکینا جو معلوم ہے، ذکینا فعل ماضی مجہول ہے، شعر کی وجہ سے ذکن کر دیا ہے. آگے شعر ہے، کاٹ لے گا، اس لیے جزم پڑھ دو، جلدی سے پڑھ کے بھاگ جاؤ عارف کی طرح. اور ترتیب ذکن، اور ترتیب کے ساتھ علما جسے جانا گیا. ذکینا علما، یعنی پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، تو یہ ترتیب ہے جو معلوم ہے عربی اول سے، ذکینا عربی دوم سوم سے. اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرے گا لیسا کا. ترتیب ادھر ادھر کر دیں گے تو پھر وہ عمل نہیں کر پائے گا. وسبق حرف جر، اور حرف جر کا سابق مقدم ہونا، یا ظرف کا، یعنی حرف جر کے مقدم ہونے کے ساتھ یا ظرف کے مقدم ہونے کے ساتھ. کما بی انت معنین، جیسے ما بی انت معنین، یہ ما آ گیا، ما مشابہ لیسا. بی انت معنین، تم کو نہیں ہے، ما انت تم نہیں ہو میرے ساتھ، معنی مراد لیے ہوئے، یعنی تم کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اجاز العلماء، علماء نے اس طرح اجازت دیا ہے کہ ما کے بعد بھی آ جائے حرف جر جار مجرور، تب بھی انت ما کا اسم ہوگا، اور معنین کیا ہوگی، خبر ہوگی، اور یہ ما مشابہ لیسا ہوگا. ترتیب ذکن، جو ترتیب معلوم ہے اس ترتیب کے علاوہ ہے یہ، کیونکہ یہ بیچ میں یہ گھس گیا، کیونکہ مبتدا خبر ہے انت معنی، تو اسی ترتیب سے اگر ما آئے اور اس پر مبتدا خبر آئے تو پھر یہ ما مشابہ لیسا ہوتا ہے. لیکن ترتیب بگڑ جائے تو نہیں ہوتا. لیکن کہہ رہے کہ جار مجرور میں گنجائش ہے. فیہ یجوز ما لا یجوز فی غیرہ، جار مجرور میں جائز ہے وہ چیزیں تو اور چیزوں میں جائز نہیں. یہاں پہ زیدن آ جائے تو پھر یہ ما مشابہ لیسا نہیں ہے. اسی کی تشریح کریں گے. اجاز العلماء، علماء نحو نے اجازت دی ہے. العلماء الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں. اجاز علماء النحو، علماء نحو نے اجازت دیا ہے کہ انت معنین سے پہلے اور ما کے بعد، یعنی دونوں کے بیچ میں جار مجرور آ جائے، ظرف آ جائے. جار مجرور بھی ظرفی کے حکم میں ہوتا ہے، یہ آ جائے، وہی کہا جر، حرف جر او ظرف، یہ آ جائے تو بھی ترتیب ذکن، معلوم ترتیب کے خلاف ہونے کے باوجود بھی عمل ہو جائے گا. تو یہ ہلکی سی تشریح ہے، ترجمے کے ساتھ تشریح، اصل تشریح اب آ رہی ہے. ترجمہ پھر سے دیکھ لیں. اعمال لیسا اعملت ما دون ان، لیسا کا عمل کرتا ہے ما نہ کہ ان، نفی کے باقی رہنے کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ جو معلوم ہے، اور حرف جر اور ظرف کے سابق ہونے کے ساتھ بھی. کما جیسے کہ ما بی انت معنین، تم کو مجھ سے کچھ مطلب نہیں،
اجاز العلماء، اس ترکیب کو علماء نے جائز قرار دیا۔ تقدم فی اول باب کانا و اخواتها، گزرا ہے کانا اور اس کے اخوات کے باب کے ابتدا میں، کانا اور اس کے اخوات کے باب کے ابتدا میں گزرا ہے، جس کو آپ کی کتاب کے نصاب سے خارج کر دیا گیا ہے۔ کانا وغیرہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو وہ اپنا کتاب لکھ رہے ہیں، اسی حساب سے بتا رہے ہیں کہ گزرا ہے، آپ کے اس میں نہیں ہے۔ ان نواسخ الابتداء تنقسم الى افعال وحروف، کہ ابتدا یعنی مبتدا کے نواسخ منسوخ کرنے والے منقسم ہوتے ہیں افعال اور حروف کی طرف۔ یہ شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربی اول میں، نومیر میں، یا جو ہے ہدایت اللہ میں، کافیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مبتدا کو منسوخ کرنے والی چیزیں فعل بھی ہوتی ہیں اور حرف بھی ہوتی ہیں۔ زید قائم، کان زید قائما، تو زید قائم یہ مبتدا خبر تھے، کانا نے ان کے مبتدا ہونے اور خبر ہونے کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ الابتدا کہلائے گا۔ تو کانا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو نواسخ ابتدا فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے، جیسے زید قائم، ان زیدا قائم، تو زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ اب زید مبتدا نہیں ہے، اب زید انا کا اسم ہے اور قائم انا کی خبر ہے، تو انا نے کیا کیا؟ ابتدا کو ختم کیا، نسخ منسوخ کیا، نسخ منسوخ کرنا، ختم کرنا، ڈیلیٹ کرنا، تو اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ تو انا نے منسوخ کیا، تو انا کیا ہے؟ حرف ہے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کے باب کے شروع میں گزرا تھا کہ ابتدا کو منسوخ کرنے والوں کی قسم ہوتی ہے دو، کہ منقسم ہوتی ہے افعال کی طرف اور حروف کی طرف۔ نواسخ ابتدا افعال بھی ہوتے ہیں، حروف بھی ہوتے ہیں، ہم نے مثال دے کے سمجھایا۔ وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، اور گفتگو گزر چکی بغیر پڑھے ہوئے کانا اور اس کے اخوات پر، یعنی یہ نصاب سے خارج ہے۔ وَسَبَقَ الْكَلَامُ، اور کلام یعنی گفتگو گزر چکی کانا اور اس کے اخوات پر، وَهِيَ مِنَ الْأَفْعَالِ النَّاسِخَةِ، اور یہ افعال ناسخہ میں سے ہے، فعل میں سے ہے، فعل جو منسوخ کر دیتا ہے، جیسے اور بھی فعل ہے، فعل مدحوظم ہے، سب کیا کرتے ہیں؟ افعال مقاربہ ہے، وہ سب مبتدا خبر رہتے ہیں، وہ اپنا اسم، اپنا خبر، اپنا فعل بنا لیتے ہیں، اپنا فاعل بنا لیتے ہیں، اس طرح اس کو ابتدا سے منسوخ کر کے اپنا اس میں اپنی خرد برد کر دیتے ہیں۔ وَهِيَ مِنَ الْأَفْعَالِ النَّاسِخَةِ، اور یہ افعال ناسخہ میں سے ہے۔ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْبَاقِي، اور باقی پر گفتگو آئے گی، اور باقی پر گفتگو آئے گی۔ وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة، اور مصنف نے ذکر کیا ہے اس فصل میں حروف ناسخہ میں سے، من الحروف اس میں ہے الناسخة، من الحروف الناسخة، اس میں سیکھ رہے ہوں گے تو لگا دیا بین القوسین، لگا دیا، یا بین القوسین نہیں آئے گا، من الحروف الناسخة، حروف ناسخہ میں سے، کہ بنا دیتے ہیں، وہ جو ہے مولانا میئر صاحب تو دیکھ نہیں رہے ہیں، بنا کے مشق کر لیتے ہیں، من الحروف الناسخة، یعنی اس میں غلط ہے، یہ جو نئی کتاب چھپی ہے اس میں کیا ہے؟ یہ قوسین بنانا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ آپ اصل نسخہ دیکھ رہے ہیں۔ من الحروف الناسخة، حروف ناسخہ میں سے، قسما يعمل عمل کان، ایک ایسی قسم کو ذکر کر رہے ہیں جو کانا کا عمل کرتی ہے، اور وہ ہے ما، لا، لاتا اور ان۔ یہ بتا دیا افعال ناسخہ جیسے ہوتے ہیں ایسے حروف ناسخہ ہوتے ہیں۔ یا ناسخہ سے مراد کیا ہے؟ مبتدا اور خبر کو مبتدا خبر سے ہٹا دینا،
منسوخ کر دیا. اس کے بعد اپنا اسم بنانا، اپنی خبر بنانا. تو یہ کام افعال بھی کرتے ہیں، حروف بھی کرتے ہیں. افعال میں افعال ناقصہ جیسے کانا سارا واللہ آتا ہے، اور حروف میں جیسے مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل یہ کرتے ہیں. تو خیر حروف مشبہ بالفعل تو ہے ہی. یہاں پہ ما، لا، لاتا اور ان 1 2 3 4 یہ 4 حرف کو ذکر کر رہے ہیں جو یہ مبتدا خبر کو منسوخ کر کے اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں. اما ما، اب ایک ایک کی تفصیل تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے، جس میں سے کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا اور کچھ باتیں نئی آئیں گی اس میں، کیونکہ کتاب نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں اس میں نئی آنی بھی چاہیے. اما ما، رہی بات ما کی، فلغت بنی تمیم انہا، تو بنی تمیم کی لغت یہ ہے کہ لغت بنی تمیم مبتدا، انہا لا تعمل شیئا خبر. تو بنی تمیم کی لغت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی عمل نہیں کرتا. انہا لا تعمل شیئا، کہ ماں کچھ بھی عمل نہیں کرتا، چھٹی، اب یہ عمل نہیں کرے گا، اپنے کو کچھ نہیں کرے گا. فتقول، تو آپ کہیں گے ما زید قائم، زید نہیں کھڑا ہے، ما زید قائم. فزید مرفوع بالابتدائی، تو زید مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے. ماں نے تو کچھ عمل نہیں کیا، صرف ماں آ کر کے نفی کا معنی دے دے گا. ماں آیا، نفی کا معنی اس سے نکلا، لیکن اس سے کچھ اثر نہیں نکلا کہ زیدن کو اپنا اسم بنائے، اس کو اپنی خبر بنائے، پوری حکومت کرے، یہ کچھ نہیں، صرف معنی دے کر کے کنارے بیٹھا رہے. ما زید قائم، فزید، تو زید مرفوع بالابتدائی، مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے. وقائم خبر ہو، اور قائم مبتدا کی خبر ہے، بس اتنا. ولا عمل لی ما، ولا عمل لی ما، اور ماں کا کوئی عمل نہیں ہے. یہ عبارت جب پڑھیں گے سمجھیں گے تب ایسے پڑھ پائیں گے، نہیں تو پھر اس کو ولا عمل لما، اور ادھر سے کتاب ادھر سے بات سمجھ میں آتی رہی ہے تو پھر اس کو خود ہی سمجھ جائیں گی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. ولا عمل لما، اور ماں کا کوئی عمل نہیں ہے. فی شیء منہما، ان دونوں میں سے کسی. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر منہما کا مرجع نکالنے میں آسانی ہے کہ کس کی بات ہے، مبتدا خبر کی بات ہے. تو یہاں پہ آیا ہے ابتدا اور اس کے بعد یہ خبر آیا تو یہ اس کا مرجع بن جائے گا. فی شیء منہما، ان دونوں میں سے کسی میں بھی اس کا کوئی عمل نہیں ہے. وذلک لأنما حرف لا یختص. اب اس کے بعد دلیل بھی دے رہے ہیں. شرح جامی جو اس کی جگہ پہ پڑھائی جاتی تھی تو اس کی خصوصیت یہی تھی کہ کوئی حکم بتایا کہ یہ کیا ہے، فاعل رفع دیتا ہے، کیوں رفع دیتا ہے وہ دلیل دیتے تھے. وہ دلیل ظاہر سی بات ہے کہ عقلی ہی دلیل رہے گی، کوئی قرآن میں تو ایسا آیا نہیں ہے. اس آدمی کی طرح جس نے جو ہے اس نے کیا پڑھا تھا، فی بیوت پڑھ رہا تھا، وہ اس کو ٹوکا کیوں، تم بیوت پڑھ رہے ہو، پھر آگے نہیں دیکھ رہے ہو. فی بیوتن، بیوتن میں اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دیا ہے کہ اس کو رفع پڑھا جائے. اب تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ حرف جر اتنا چھوٹا سا حرف ہے، وہ تو فعل بھی نہیں، اسم بھی نہیں، وہ تو کنارے واقع ہوتا ہے. تو وہ پڑھ رہا تھا فی بیوتن، سوکھنے پہ کہا اتنی بڑی دلیل دیتی ہے، اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے اس میں رفع پڑھنے کی. تو ایسی کوئی دلیل تو ہے نہیں. شرح جامی میں یہی بتایا جاتا تھا کہ جتنے بھی قواعد ہوتے تھے تو قواعد کے اندر وہ عقلی دلیل دیتے تھے. عقلی دلیل جلدی سمجھ میں آتی نہیں. عقلی دلیل سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ عقل لگاتی نہیں. عقلی دلیل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ سوچو، اب جیسے دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کھٹ کھٹ ہو رہا ہے تو خود آپ عقل سے خود ہی سمجھ جاتے ہیں کوئی ہوگا، چاہے جنات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر آواز کے پیچھے کوئی آواز دینے والا ہے، ہونا چاہیے، خود ہی عقل کرے. اب اس کو تقریر میں جب کہتے ہیں تو پھر وہ عقل آدمی پتہ نہیں کیا سوچنے لگتا ہے، تو سر درد کرنے لگتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو عقلی جو چیز ہوتی ہے وہ عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوتی. جیسے 2 2 5 نہیں سمجھ میں آتا، 2 2 4، یہ تو پورا عقلی ہے، پورا ریاضی کیا ہے، عقلی ہی ہے، عقل سے ایسے بنایا گیا ہے.
تو بس اتنے، یا کوئی 2 کہے 5 تو پوری دنیا میں کہیں پہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا، کہیں پہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ تو عقلی دلیلیں عقل سے سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں۔ نبوت صرف مردوں کو دی جائے گی، عورتوں کو نہیں دی جائے گی۔ اب یہ نبوت بھی عقل سے باہر ہے، اور مردوں ہی کو دی جائے گی، عورتوں کو نہیں دی جائے گی، یہ بھی عقل سے باہر ہے۔ لہذا یہ سب دلیل کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، طاقت کا ایک دائرہ ہے کہ ہم کو کتنی طاقت ملی ہے۔ اب ہم یہ جو اٹھا سکتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہے، لیکن بلڈنگ اٹھائے وہیں پہ اپنی طاقت رک گئی۔ تو ایسے عقل ہے، عقل کو جو چیزیں سوچنے کا جتنا اس کا معیار ہے، عقل ایک برتن ہے، اس میں جتنا بڑا برتن ہوگا وہ اتنے اس میں آ پائے گا نا۔ اب عقل جو اتنا بڑا برتن ہے، آسمان اس میں لا کے رکھ رہے ہیں، تو کیسے آسمان کو نہیں سوچ سکتے، آسمان کے باہر کو نہیں سوچ سکتے۔ لیکن یہ سب فلاسفہ انہوں نے سوچا، تو انہوں نے سوچا، اس کے بعد الہیات کو انہوں نے اعتراضات کیے، الہیات پہ اعتراض کیے۔ تو امام غزالی وغیرہ، امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ، ان سے پہلے کے علماء تیار ہوئے، انہوں نے فلسفہ پڑھ کے جواب دیا۔ تو جن لوگوں نے فلسفہ پر اعتراض کیا ہے، تو ان لوگوں نے ان فلسفیوں پہ اعتراض کیا ہے، لیکن ان فلسفیوں پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا جن لوگوں نے دین پہ اعتراض کیا، لیکن وہ ان فلسفیوں کو پکڑ لیے کہ فلسفہ پڑھنا یہ غلط ہے۔ ان لوگوں نے تو فلسفہ پڑھ کر کے ان لوگوں کا جواب دیا، لیکن پورے فلسفے کو رد کر دیا۔ جو علامہ شبلی اور جو ہے وہ سر سید احمد خان اور حضرت موہانی، یہ سارے جو علماء تھے، وہ ان علماء نے اسی لیے ان علماء کی مخالفت کی جنہوں نے فلسفہ پڑھانے کو کہا۔ فلسفہ اس لیے پڑھایا کہ تاکہ ان فلسفیوں کا جواب دیں جنہوں نے الحاد کو پھیلایا۔ تو اس الحاد کو پھیلانے کا جواب دینے کے لیے کیا کیا تھا؟ وہ فلسفے کو پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ جو شرح جامی پڑھائی جاتی تھی، تو اس میں ہر نحوی دلیل عقلی طور پہ رہتی تھی، تو وہ زیادہ سمجھ میں آتی نہیں تھی۔ تو اسی وقت سے علماء نے غور کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس کی جگہ پہ شرح ابن عقیل بہت زمانے سے پڑھائی جاتی تھی۔ ہم نے بھی شرح ابن عقیل ہی پڑھی ہے، شرح جامی بھی پڑھی ہے، شرح ابن عقیل بھی پڑھی ہے ہم نے بھی۔ تو جامعہ نے بھی بہت پہلے پھر شرح ابن عقیل داخل کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے سلیکٹڈ اسباق کو داخل کیا، منتخب اسباق کو داخل کیا، اور اب یہی پڑھائی جا رہی جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں وذالک سے دلیل دینے لگے، زیادہ وقت ہو گیا ہے، سبق کا 20 منٹ چاہیے۔ وذالک سے تو کہیں کہیں عقلی دلیل دے دیں گے، وہ انشاءاللہ اگلے سبقوں سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.